ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روحانی علاج، تشخیص اور پرہیز اور علاج کے حوالے سے آج پہلی کلاس ہے۔ اس کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کورس کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگ عاملوں سے بچ سکیں، اپنی فیملی کا علاج، اس سے پہلے تشخیص، پرہیز، یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے کر سکیں۔ ویسے تو قرآن و سنت کے اندر بہت ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں، ان چیزوں کو الحمدللہ اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ ہم اور آپ ان چیزوں سے سیکھ کر سب سے پہلے تشخیص، پھر اس کے بعد علاج، پرہیز، یہ سب کچھ اس میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس علاج کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ تشخیص جو ہے نا، تشخیص کے حوالے سے میں آپ کو مین چیز پہلے بتا دوں۔ اس کورس کے اندر جو چیزیں ہم سیکھیں گے وہ ایک تو مین چیز جو اس پر فوکس کیا گیا ہے، توجہ دی گئی ہے، وہ ہے تشخیص۔ تشخیص جب ٹھیک ہو جائے تو آگے علاج بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر تشخیص میں کوئی کمی رہ جائے تو آگے علاج میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب روحانی بیماری کی کئی علامات ایسی ہیں جو کہ جسمانی بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر اور حکیمہ کے علاج کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن و سنت کے مطابق بھی علاج کریں، اور ڈاکٹر حکیم کا اپنا معاملہ ہے، وہ بھی چیک اپ، ٹیسٹ وغیرہ لازمی کروانے چاہیے۔ اچھا جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نفسیاتی جو بیماریاں ہیں ان کا بھی تقریباً ملتی جلتی ہیں یہ بیماریاں آپس میں۔ نفسیاتی ہے، روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ اب روحانی کے اندر جائیں، پھر حسد نظر ہے، یا اس کو جادو ہے، یا اس کو مس ہے۔ مس کہتے ہیں جن لگنے کو۔ ٹھیک ہے جی، مس عربی کا لفظ ہے۔ مس ہماری اس رقیے کی زبان میں جن کے لگنے کو، چھونے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے پھر جادو کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں۔ انشاءاللہ تشخیص ہم کیسے کریں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ جادو لفظ سحر عربی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو اردو میں جادو کہہ دیتے ہیں۔ اب جادو کی آگے قسمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جادو دفنایا ہوا ہے؟ اور چلیں، یہ تو ایک چیز ہوگی، دفنایا ہے، کھلایا پلایا ہے، لٹکایا ہے یا سنگایا ہے، جو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سبب کیا ہے۔ سبب، علاج ایک کہتا ہے علاج آپ رقیہ شریعہ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب تک سبب دور نہ کیا جائے نا، وہ علاج کارآمد نہیں ہوتا۔ سبب دور کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی، سبب مثال کے طور پر ایک بندے کو ڈائگنوز کے اندر آ گیا کہ اس کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے، تو جب تک اس کو الٹی اور موشن دے کر وہ چیز اندر سے نہیں نکالیں گے نا آپ اس کے جسم سے، تب تک آپ
اس کا مطلب ہے کہ اوپرلی علاج پڑھائیاں وغیرہ انشاءاللہ پڑھائیوں سے بھی نکل جائے گا، لیکن فوکس میڈیسن پر بھی دینا ہے، جو الٹی اور موشن اس کو لگا کے پھر اس کی صحت کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ زیادہ الٹی موشن اس کو نہیں لگانے، پیشنٹ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اس بارے میں ایک منٹ میں نے جو مواد اکٹھا کیا وہ میں اپنے سامنے کھول بھی لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو، پھر ہم انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ تشخیص پر انشاءاللہ میں نے جیسے کہ بولا اس کورس میں توجہ جو زیادہ دی جائے گی وہ تشخیص یعنی کہ ٹیسٹ، دیکھیں میڈیکل ہی لگا لیں آپ، ٹیسٹ صحیح ہوگا تو آگے علاج اس کا ہو سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی جو عقیدہ ہے نا، توحید، شرک سے بچاؤ اور یہ یقین کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، یہ پہلی چیز اس علاج میں، ٹھیک ہے جی۔ اب روحانی بیماریوں کی جو قسمیں ہیں، اقسام ہیں، سحر، حسد اور نظر بد، یہ آپ نا کاپی پینسل بھی کوشش کریں ساتھ لے کر لکھیں بھی تو زیادہ اچھا ہے، ادروائز جیسے آپ کے آسانی ہے۔ سحر ہے، حسد نظر ہے، ٹھیک ہے، اور مس ہے، یعنی جنات کا اثر جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، سحر کی تفصیل کیا ہے جی؟ سحر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے تعطیل ہے، تعطیل کہتے ہیں، عطلۃ عربی کا لفظ ہے، یعنی چھٹی کرنا، کسی چیز کو ختم کرانا، تعطیل چھٹی کو کہتے ہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ چھٹی ہو گئی ہے جی اسکول سے، تعطیل کسی بھی چیز کی چھٹی کا سحر جادو جب کیا جاتا ہے، کسی کی علم کی چھٹی کرانی ہو، کسی کی صحت کی، کسی کی کاروبار کی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو گھر سے روکنے یعنی مقصد ہو، گھر سے اس کی چھٹی کرانی ہے، گھر میں یعنی داخل نہیں ہو سکے فلاں گھر میں، محبت ہے، ٹھیک ہے، اس کی چھٹی کرانی ہو، جنون لگانا ہو، تخیل یعنی عقل کی چھٹی کو جنون کہتے ہیں نا، تخیل خیالات میں مبتلا ہو جائے، ٹھیک ہے، حواتف کہتے ہیں چیخو پکار، تصفیح وغیرہ، یہ ساری چیزیں سحر کی تفصیل میں آتی ہیں، ان کی قسمیں آگے آئیں گی۔ اب ہر سحر کے جو مقاصد ہیں نا، سحر کے اہداف جو جیسے شادی رکوانا، رزق روکنا، نفرت ڈالنا یا ذہن خراب کرنا، یہ مقاصد ہوتے ہیں سحر کے۔ اب ان کی علامات، سمٹمز جسمانی بھی ہوتی ہیں، اس میں نفسیاتی بھی چیک کی جاتی ہیں، اور خوابوں کی جو علامات ہیں ان کی بھی تفصیل لی جاتی ہے پیشنٹ سے، ٹھیک ہے جی۔ خوابوں کا جو کردار ہے، مختلف سحروں، حسد اور مس سے متعلق جو خواب ہیں ان کی پہچان اور ان کی حیثیت معلوم کر، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب وسوسے، ایک یہ بھی مسئلہ ہے، وسوسے بھی ہوتے ہیں، کسی کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی کہ یہ مجھے کیا ہے، کوئی اور روحانی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وسوسے جو نیگیٹو خیالات جن کو آپ کہتے ہیں، دل و دماغ میں آنے والے خیالات اور ان کا تعلق، ٹھیک ہے، روحانی بیماریوں سے کتنا تعلق ہے، اور ویسے وسوسے ان کی کیا نشانی ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے اس میں۔ ابھی میں تعارفی آپ کو تھوڑا سا ڈھانچہ بتا رہا ہوں یہ کورس کا، ٹھیک ہے جی۔ تشخیص کا اب طریقہ، جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ تشخیص پر ہم توجہ دیں گے اس کورس میں۔ اب علامات ہم نے اکٹھی کرنی ہے، پیشنٹ آیا، پیشنٹ کی علامات، ٹھیک ہے، اس کے بعد خواب، وسوسے کس قسم کے ہیں، خواب کس قسم کے ہیں،
رقیے کے دوران کے اثر کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اکٹھی کریں گے تو درست تشخیص کے زیادہ چانس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد مین چیز، جو چیز آپ نے اپنی نظر جس پہ رکھنی ہے نا، وہ ہے مادہ ناقلہ۔ مادہ ناقلہ ٹرانسمیشن، جس کو مطلب ہے کہ سحر کے داخل ہونے کے طریقے سے کے اوپر نا آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے کہ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا، اس نے علامات بتائیں، تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آیا اس کو کھانے میں دیا گیا ہے جادو، یا پینے میں، یا چھڑکاؤ کے ذریعے اس کو جادو کا اثر داخل ہوا ہے، یا جسم پر چھونے لگانے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ لکھتے رہنا ہے۔ پہلے تو دیکھیں جی ٹامک ٹوئیاں، اکثر ٹامک ٹوئیاں چلتی ہیں اس میں۔ پیشنٹ آیا، جج تھوڑا سا جو ہے نا ججمنٹ کر کے تو علاج شروع کر دیا، اپنا بھی بیڑا غرق کرایا پیشنٹ کا بھی۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ نے باقاعدہ علاج سیکھ کے اگر کیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، سب سے بڑی بات پیشنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی بڑی بات قرآن و سنت کا یہ اس طریقے کا علاج، اس کی طرف لوگ آئیں گے، نہ کہ ہم بدنامی کا باعث بنیں گے، رقیہ شرعیہ جی یہ ہوتا ہے جی ہم نے تو بڑا کرایا جی کوئی فائدہ نہیں۔ پیشنٹس کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس طرف بھی میں آؤں گا آگے، ٹھیک ہے۔ اب مین چیز ہے پیشنٹ کی آپ ڈیٹیل لیں، اس پر سحر ہے اگر تو اس کی کیا علامات ہے، کھانے پینے میں دیا گیا ہے، جسم پر ملا گیا ہے، یا اس سے پھیلانگا ہے اس نے، یا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا وہ چیز ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سحر کے داخل ہونے کے طریقے سے آپ نے واقف ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ سحر اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس پیشنٹ کے جسم پر سحر کیسے اثر انداز ہوا، سحر کیسے اثر انداز ہوا، مثال کے طور پر اس کو کھلایا پلایا گیا ہے، تو پھر آپ کو اس طریقے سے اس کو بھی پڑھائی دینی ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اور باقی چیزیں بھی اسی طریقے سے لے کے چلنی ہے۔ اے ٹو زیڈ آپ کو چیزیں دی جائیں گی اس کورس میں، کون سی آیتیں ہیں، دعائیں ہیں، کون سے آئل ہیں وہ جسم پر لگانے ہیں، اور کن صورتوں میں کن پیشنٹس نے نہیں لگانے، میڈیکل اس میں کس حد تک انوالو، ٹھیک ہے۔ اب بی پی آئی والا کو پیشنٹ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کون سی چیزیں دینی جو کہ مزید بی پی آئی کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بات میں کر رہا تھا تشخیص کا طریقہ، علامات، خواب، وسوسے، اور رقیہ کے دوران جو اثر ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے۔ دوسرا ہے مادہ ناقلہ، سحر کے داخل ہونے کے طریقے جو ہے نا اس پر آپ کا نظر ہونی چاہیے کہ اس بندے کو سحر کس طریقے سے پہنچا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ سحر ہے، حسد، نظر یا مس اس کو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ثابت ہو گیا کہ سحر ہے، یعنی اس پر جادو ہے۔ اب جادو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس قسم کا ہے، کھلایا پلایا گیا ہے، چھڑکایا گیا ہے، جسم پر ملا گیا ہے، یا کیا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیں جی اس کو جادو بھی نہیں ہے، مس ہے، ثابت ہو گیا علامات میں کہ اس کو مس ہے، یعنی جنات کا اثر ہے، داخلی ہے اور خارجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے جن اندر سے تنگ کر رہا ہوتا ہے، مس کا میننگ سب سے پہلے سمجھ لیں، مس کہتے ہیں چھونے کو، قرآن میں آتا ہے نا، سود خور قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے یتخبطہ الشیطان من المس، کسی کو شیطان نے چھو کر، مس کر کے خبتی، دیوانہ، پاگل بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مس کہتے ہیں جنات کے اثر کو۔ اب اس کے پھر دو آگے قسمیں ہیں، داخلی اور خارجی۔ داخلی یہ ہے کہ مس جسم کے اندر موجود ہے، اور خارجی مس کا مطلب ہے کہ باہر سے وہ تنگ کر رہا ہے، جن، اور ان کی علامات اور فرق کیا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اب آگے ہے سحر اور حسد کا فرق۔ آپ نے فی الحال ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، حسد اور نظر کو تقریباً آپ ایک نام دے سکتے ہیں، نظر اور حسد تقریباً سمجھے کہ ایک ہی چیز ہے،
دوسرے نمبر پر رہ گیا سحر۔ اب سحر اور حسد یعنی نظر اور سحر میں کیا فرق ہے؟ حسد فوری اثر کرتا ہے جبکہ سحر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے باتیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سحر ہوگا تو اس کا ساتھ چوکیدار بھی آئے گا، ٹھیک ہے، خادم سحر جس کو بولتے ہیں۔ اگر حسد آئے گا تو وہ بھی چوکیدار خادم اس کا ساتھ جو ہے نا لازمی آئے گا۔ شیطان کا کردار اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس میں، اس کے بھی انشاءاللہ پردہ چاک کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اب رقیہ شرعیہ، شرعی پڑھائی، رقیہ راقی سے ہے نا، ٹھیک ہے، اقرا قرآن میں لفظ ہے، وہ بھی اسی لفظ میں سے یہ رقیہ راقی اقرا قراءت قاری یہ اسی میں سے نکلا ہے، قرأ یقرأ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ رقیہ شرعیہ شرعی پڑھائی کا اصول کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے قرآن و سنت کے مطابق۔ علاج، اس کے بعد صبر، پھر دعا، پھر توکل، ٹھیک ہے جی۔ اور غلط طریقہ علاج سے جو بچنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بغیر علم کے علاج کرنے کے نقصانات اور احتیاطی اصول یہ بھی ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ فہرست پڑھی جا رہی ہے آپ کے سامنے، فی الحال ڈیٹیل میں ہلکی ہلکی بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب بعض کہتے ہیں جی ہم نے تو محبت کا عمل، بھائی سحر کہتے ہیں اس کو بھی، سحر محبت، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ سحر محبت، جلب، تہییج، محبت کو زبردستی جو ہے نا بدلنے والے سحر اور ان کے نقصانات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سحر تعطیل یعنی چھٹی ختم کرنے والا، چھٹی کرنے والا، کسی بھی کام سے لوگوں کی چھٹی کرانے والا جادو، کسی چیز کو ختم کرانے والا جو ہے نا، سمجھو وہ کام کی بھی چھٹی کرائی جا سکتی ہے، شادی، تعلیم، ٹھیک ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنے والے جادو کو سحر تعطیل کہا جاتا ہے۔ سحر جنون و تخیل، جنون جن سے ہے نا، مجنون، پاگل پن، خیالات میں پاگل پن میں مبتلا کرنے والا جادو، اس کو سحر جنون کہا جاتا ہے۔ عقل، سوچ اور احساسات کو متاثر کرنے والا سحر۔ آگے ہے جی سحر تصفیح اور عہد، ٹھیک ہے۔ عہد آپ کو پتہ ہے وعدے اور عہد میں یہ قریب قریب الفاظ بولے جاتے ہیں، فلاں عہد ہے، فلاں وعدہ ہوا جی۔ اب جسمانی یا روحانی رکاوٹیں اور وراثتی شیطانی تعلقات، ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ جی وراثت میں آیا ہے فلاں مسئلہ روحانی، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ بڑا شیطان تو ساری شیطانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ وراثت میں ہمیں جن ملا ہے، فلاں دادا کے پاس تھا اب ہمارے پوتے کے پاس ہے، نو، وہ بڑا شیطان خبیث ہے، ٹھیک ہے، وہ وراثتی روحانی طاقت نہیں ہے، وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے پورے خاندان کو، ٹھیک ہے۔ وہ عہد، اب کسی کے باپ دادا مزارات یا ان چیزوں میں جاتے تھے تو وہ سمجھے کہ کسی طریقے سے بھی کسی جن شیطان، مزار پہ کیا ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جن شیطان وہاں پہ ہوتے ہیں، انہوں نے عقائد لوگوں کے جوڑے ہوتے ہیں اس قبر والے سے، کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، تو لوگ پھر جاہل عوام بیچاری ادھر پراٹھا چڑھا دیا چڑھاوے کے طور پہ، بکرا، دیگ، وہ پھر نا وہ نسل جاتی ہے آگے، اگلی نسل کو بھی پھر وہ تنگ کرتے ہیں طریقے سے، بھائی چڑھاوا چڑھایا ہے تو ٹھیک رہو گے ورنہ جو ہے نا، کیونکہ وہ عہد ہو جاتا ہے قائم۔ کئی جنات حاضر ہو کر کہتے ہیں جی اس کے باپ دادا پورا خاندان ہمارے ادھر چڑھاوے چڑھاتا ہوا آیا، یہ نیا وہابی پیدا ہو گیا ہے، یہ ہم تو نہیں چھوڑتے ایسے اتنی آسانی سے اس کو، تو وہ عہد چلا آتا ہے خاندانی، جس کو روحانی طاقت کا نام دے کر دھوکہ دیا جاتا ہے جی ہمارے پاس روحانی طاقت، یہ شیطانی طاقت ہوتی ہے جو کہ رحمانی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اچھا، علاج کے جو اصول ہیں وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ رقیہ، ذکر، دعا، توبہ اور اسباب کا جو ہے نا وہ
چھوڑنا یہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ مین چیز، اہم اصول، ٹھیک ہے، تشخیص میں جلدی نہیں کرنی، فتویٰ نہیں لگانا کہ اس کو فلاں ہے، ٹھیک ہے، فلاں مسئلہ ہے، جن ہے، جادو ہے یا ماسا کیا ہے، آپ نے ایزی ہو کے اس کو ٹائم دینا ہے۔ تشخیص میں جلدی نہیں کرنی، ہر کیس کو الگ دیکھنا ہے، اور صرف ظن پر فیصلہ نہیں کرنا، گمان خیالات پر فیصلہ نہیں کرنا۔ یعنی مین بات یہ ہے کہ یہ تمام جو درس انشاءاللہ دروس ہم جو ہے نا پڑھیں گے نا، جو ہم نے اس میں بیان کیا، یہ تمام دروس انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کو صحیح عقیدے، درست تشخیص اور قرآن و سنت کے مطابق علاج کے ذریعے سمجھا اور ختم کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اندازوں اور غلط طریقوں سے۔ یہ مین چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کرنا ہے، تو تب انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی اور ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اس میں کئی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی، وہ میں شارٹ کٹ آپ کو بتا بھی چکا ہوں، اور مین چیز آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کو ہم نے فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و سنت سے باہر نہیں جانا۔ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں دنیا میں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہستی نہیں، تو ہم نے ان کو چھوڑ کر اگر کہیں ہم جاتے ہیں تو وہ اپنا نقصان سمجھے کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مین چیز اس میں جو میں نے پہلے بھی بتایا، تشخیص پر انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے، اور تشخیص ٹھیک تو سمجھے کہ آدھا علاج ٹھیک ہو گیا۔ تشخیص اگر ٹھیک ہو گئی پیشنٹ کی، سمجھے کہ آدھا علاج آپ نے اس کا کر دیا ہے، باقی آدھے پہ کیا کرنا ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مین چیز شرعی رقیہ کیا ہے اور شرعی راقی کون ہوتا ہے۔ سبق کا جو ہے نا مین مواد میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم جائیں گے۔ شرعی رقیہ کی تعریف، رقیہ وہ ہے جو قرآن، اذکار اور دعاؤں سے بیمار پر پڑھی جائے شفا کی طلب کے لیے، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس رقیہ دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ راقی کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، صرف قرآن اور سنت کی ثابت شدہ دعاؤں سے پڑھائی کرتا ہو، طلسمات استعمال کرنا اور عجیب و غریب چیزیں طلب کرنا، یہ چیزیں اس میں نہ ہوں، وہ راقی ہے۔ نیت دعائیہ اور شفا کی ہو اس کی، ٹھیک ہے، نہ کہ منافع یا شہرت کے لیے، اللہ کے لیے یہ کام کرے۔ اور نیکسٹ مقصد اس کورس کے جھوٹ اور جادوگری کا مقابلہ کرنا، مین مقصد ہمارے اس کورس کو لوگوں تک پہنچانے کا، لوگوں کو سکھانا کہ وہ خود اور اپنے اہل خانہ پر رقیہ کیسے پڑھیں، روحانی بیماریاں، حسد، سحر، مس کو شرعی نقطۂ نظر سے سمجھنا، علاج تو بعد کی چیز ہے نا، پہلے سمجھنا کہ یہ چیز کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرعی راقی اور جادوگر اور دجال، دجال کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹے کو، جادوگر اور دجال اور شرعی راقی میں فرق کیا ہے؟ شرعی راقی اللہ کا بندہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے اور آپ کی حالت کو اللہ کے ساتھ درست کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ آپ کو شفا حاصل ہو، ٹھیک ہے۔
مشعوذ، جادوگر یا دجال خواہ بندہ ہو تو خواہش اور شیطان کا غلام ہے، ٹھیک ہے، جن ہو یا انسان ہو۔ جادوگر جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی، چاہے جنوں میں سے جادوگر ہے یا انسانوں میں سے، اس کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کے قریب کرنا، اللہ سے دور کرنا، ٹھیک ہے۔ اب انسانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں دین کو کاروبار بناتا ہے وہ، اور لوگوں کا استحصال کرتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ حق سے بھی روکتے ہیں، حق چھپاتے ہیں، اور ناحق طریقے سے لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، اور حق سے بھی روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مین چیز۔ اب شرعی راقی کی ہم صفات بیان کرتے ہیں۔ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اور فقہاء کے اقوال سے دلیل دیتا ہے۔ اس کی غرض آپ کی اللہ کے ساتھ اصلاح ہے، نماز، گناہوں سے بچنا، طہارت، یاد دہانی، ٹھیک ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی؟ کہ اللہ ہی کی طرف سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ وہ آپ کو غلط چیزوں سے روکتا ہے، غنا، موسیقی وغیرہ سننے سے، بدعات، ٹھیک ہے، خرافات، ٹھیک ہے، سیاروں کی توانائی، برج، تعویذات، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو ان شرعی راقی روکے گئے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے جی۔ اور رقیہ کے اندر آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کو پڑھائی، مالش، غسل کا جو پانی ہے پینے کا، اس کے ساتھ جاری رکھنے کا جو ہے نا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رقیہ میں سستی سے روکتا ہے آپ کو کہ بھائی ڈٹ کے علاج کرو، شیطان سے مقابلہ ہے، آپ کی ول پاور مضبوط کرتا ہے۔ وہ اپنی تعریف نہیں کرواتا، اپنے کاموں کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے شفا دی ہے، میں تو ایک سبب ہوں۔ زیادہ معاوضہ جو ہے نا وہ نہیں لیتا، بہت زیادہ معاوضہ، پہلے ہی لوگ عاملوں کے ڈسے ہوئے بیچارے آتے ہیں، تو جو کوئی مطلب ٹھیک ہے شرعی اجرت لے سکتا ہے، جتنے مطلب ہے کہ کیس کے حساب سے طے بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جادوگر کی جو صفات ہیں نا وہ آپ کو غیر شرعی چیزیں دیتا ہے، یہ پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ جو دفن کرنے کے لیے بھی دیتا ہے، جلانے کے لیے مطلب غیر شرعی، یہ باتی بنا لو، ٹھیک ہے، اور عجیب و غریب قسم کی غیر شرعی چیز جس میں قرآن و سنت اور سلف صالحین سے کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، ایسی چیزیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دروازے پر یہ لٹکا دو، ٹھیک ہے جی، یہ تعویذ دفنا دو، فلاں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یا اتنے عرصے جو ہے نا آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ قبرستان میں گوشت پھینکوا دو، یہ کپڑا کالا ایسے یہ بچھا دو، اس کے اوپر لیٹ جاؤ، اتنے دن آپ نے فلاں گوشت نہیں کھانا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جادوگروں کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ماں کا نام بھی جادوگر ہی پوچھتا ہے، یہ مین چیز، ماں کا نام جادوگر پوچھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو کپڑے کے گٹھ ناپ کے کہیں جی کہ یہ ماں کا نام کیا ہے، اچھا جی گٹھ ناپی ہے، ہاں جی ایسے ہے، فلاں فلاں گھر میں آپ کے یہ اتنے بیڈ ہیں نا، فلاں کمرے میں یہ تصویر لگ، ہاں بالکل صحیح بتا رہا ہوتا ہے، یہ بھی جادوگر ہے، وہ جنات سے طلب کر رہا ہے مدد، تو اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نسل تباہ کر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن و سنت سے اس کی بات خالی ہوتی ہے، بس شعبدہ بازیاں ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز، ذکر کی نصیحت بالکل وہ نہیں کرتا، کرتا بھی ہے تو برائے نام، قرآن کا نام بھی لے گا تو برائے نام، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں آسانی ہو۔ مین عمل قرآن و سنت کے خلاف اس کا ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں آپ کو وہ لائف گزرواتا، گناہوں سے نہیں روکتا، حلال اور حرام کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ اور صلاحیتوں کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بہت مطلب ہے کہ یہ کر دیا، فلاں جنات ہیں میرے قبضے میں، فلاں ہیں جنات کے بادشاہ ہیں، اس طرح ڈھونگ رچاتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے مریضوں کو، بھائی یہ زیادہ ان کا مال میں بٹور سکوں۔ جو شرعی معالج وہ آپ کو کوئی پاور کو مضبوط، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی تشخیص میں آ گیا نا، وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ جی فلاں خطرناک جن ہے، بڑا وہ ہے، یہ تو جنوں کا بادشاہ آ گیا ہے، نو، وہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ڈائگنوز ہو گیا نا، پتہ چل گیا، وہ کہے گا کچھ نہیں ہے، یہ لو قرآن و سنت، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کے جو ہے نا وہ بڑھاتا ہے،
ڈراتا نہیں آپ کو، آپ کی پاور ول پاور مضبوط کرتا ہے. آپ کا نام، ٹھیک ہے، تصویر، اندرونی کپڑے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں نا طلب کرتا ہے. نام دے دو، تصویر دے دو، محبوب کیسی تمنا کیوں نہ ہو، محبوب قدموں میں، ٹھیک ہے جی، سوتن سے چھٹکارا، ساس کو راہ راست، خاوند بیوی کو راہ، یہ ساری خدائی دعوے یہ جادوگر کی نشانیاں ہیں. اب آپ سب کو میری ایک نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی جادوگر کی مشابہت اختیار نہ کریں. آپ علاج کرنے والے ہیں یا علاج سیکھ کر آگے کرنے کا ارادہ ہے یا پہلے سے آپ کچھ کر رہے ہیں علاج وغیرہ لوگوں کا، تو برائے مہربانی کبھی بھی جادوگر کی مشابہت نہ کریں، چاہے وہ مباح ہی ہو، جائز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ ان میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے، ایسے اولیاء یا ایسے معاملات نہ بنائیں پلیز. من تشبہ بقوم فہو منہم. ٹھیک ہے، شرعی راقی کی صفات اختیار کریں اور لوگوں کے راقی ہونے سے پہلے اللہ کے بندے بنیں. یہ میری سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت ہے، اور اس کے بعد ہم سب بہن بھائیوں کے لیے یہ نصیحت ہے. وہ ہر مسلمان جو ہے نا شرعی راقی جو قرآن اور ثابت اذکار سے رقیہ پڑھتا ہے، نیت شفا اور راحت کے لیے، بغیر یہ کہ وہ تشخیص یا علاج میں ماہر ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ ماہر ہو تو اچھا ہے، لیکن پھر بھی ایک قرآن و سنت کا اتنا زیادہ ماہر نہیں ہے، لیکن اس کو شرک توحید کا پتہ ہونا چاہیے. اس فیلڈ میں شیطان بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے، لہٰذا ماہر راقی سے مشورے کے بعد ہی کرنا چاہیے علاج شروع. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور صفات کیا ہیں؟ قرآن کریم کو شفا کی نیت سے جو ہے نا پڑھنا ہے، صحیح اور مستند اذکار کی پیروی کرنی ہے، شرعی ضوابط کا جو ہے نا پابند رہنا ہے، قرآن و سنت پتہ ہو، حلال حرام کی تمیز ہو. ٹھیک ہے، عورت کے ساتھ خلوت، نامحرم عورت کے ساتھ بغیر اس کے محرم کی موجودگی کے دام رقیہ تشخیص ناٹ الاؤڈ ان اسلام. حدیث میں ہے کہ نامحرم مرد اور عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. چاہے پیر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، عورت مرد اکٹھے اجازت نہیں ہے، چاہے دم کی ہی نیت کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ مین چیز. ایک حدیث کا مفہوم میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک بچی آئی، اس کا چہرہ متغیر تھا، تبدیل ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رقیہ کی یعنی نصیحت کی اس کے لیے کہ بھائی اس کے لیے اس کو رقیہ کرو، اس کو نظر ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت کی شناخت کی. یہ دلیل ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ دلیل ہے. نبی علیہ السلام نے پہلے کیا کیا؟ حالت کی شناخت کی اور صحابہ کو رقیہ کرنے کا حکم دیا، یعنی اس پر رقیہ کرو. وہ معالج نہیں تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو شفا کی نیت سے رقیہ پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ تشخیص میں ماہر بشک نہ ہو، لیکن ماہر ہو تو اچھا ہے. کیونکہ دو پیچ ہم نے کچھ سالوں میں دیکھے ہیں جنات شیاطین کے. تو ماہر راقی سے ہی آن لائن یا آف لائن مشورہ علاج بہتر رہتا ہے. ایمرجنسی کو کیس ہو تو اللہ کا نام لے کر اتر جائیں میدان میں، زرہ آپ نے پہنی ہوئی ہو بشرطے کے. ٹھیک ہے، راقی معالج یہ وہ راقی ہے جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ تشخیص اور عملی تجربے کا علم رکھتا ہے. اس لیے وہ متاثرہ مرض کی نوعیت کو درست پہچانتا ہے اور مریض کو مناسب علاجی پروگرام دیتا ہے. یعنی علاج صرف پڑھنا نہیں ہے، علاج میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، پڑھائی بھی ہے. اب جس قسم کا ہے اس حساب سے اس کو پڑھائی سننی دینی، آئل پہ دم کر کے دینا، پانی پینے نہانے کے لیے دینا. اب چار دیواری کی اس کا دیکھنا کہ چار دیواری میں کوئی ایسی چیز غیر شرعی پڑھی ہے جس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا پڑھائی کا، علاج کا، تو وہ بھی دیکھتے رہنا. ساتھ نگرانی، پوری لائف سٹائل چینج کرنے کا نام علاج ہے.
ورنہ ایسے ہی پھر آ کے آپ کو شکوے گلے شکوے شکایتیں دیں گے لوگ، وہ یہ 10 سال سے میں نے فلاں جگہ سے علاج کرا کوئی فرق نہیں پڑا، قرآنی رقیہ کرایا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب یہ اپنا نہیں بتائے گا کہ میں نے ایک طرف سے میں نے ٹینکی بھری ہے، دوسری طرف سے ٹوٹی بھی کھولی رکھی ہے، علاج کہاں سے، ٹینکی کہاں سے بھرنی ہوئی، علاج کہاں سے اثر کرے؟ یا اناڑی معالج اس کو ٹکرا ہے جو خود ماہر نہیں تھا، یا پھر خود اس نے لاپرواہی کی، مرضیاں کرتا رہا بیچ میں، تو علاج جو 15 دن میں ٹھیک ہونا تھا اس نے وہ 5 سال گزر گئے کیا جو نہیں جی بڑے کرائے ہیں قرآنی علاج۔ اب یہ سننے کو ملتا ہے ہمیں، تو یہ کس کی، قرآن کی بھی بے ادبی، بدنام ہو رہا ہے نا قرآنی علاج کے، بھائی آرام ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن تو اپنا ثانی نہیں ہے قرآن کا کوئی بھی، قرآن کا علاج اتنا بہترین ہے، قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اللہ پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا جی، علامات اور رد عمل سے بیماری کی تشخیص جو ہے نا یہ ماہر راقی کرتا ہے، نظر، حسد، مس ہے، جادو ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اب رقیہ فقہ اور عملی تجربے کی کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، یہ بھی ہے ایک، یعنی کہ قرآن و سنت پر مبنی، غیر شرعی جادوئی کتابوں کے اوپر اللہ معاف فرمائے جو پڑھتا بھی ہے وہ بھی پھنس جاتا ہے جنوں کے چنگل میں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کو اسٹڈی کریں، اسی میں سارا علاج آپ کو ملے گا۔ یا عرب راقیوں کی، قرآن و سنت والے عرب، قرآن و سنت والے عرب راقیوں کو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے جو الحمدللہ یہ کورس لیا ہے وہیں سے لیا ہے، قرآن و سنت میں سے الحمدللہ جن لوگوں نے یہ لیا وہاں سے میں نے الحمدللہ حاصل کر کے آپ تک میں یہ پہنچا رہا ہوں۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نظر ہمیں آتی ہے، ہمیں فوراً رجوع کرنا چاہیے، چاہے عرصے سے ہم کر رہے ہوں، یہ علاج کی فیلڈ میں ہوں یا کچھ بھی ہو، اللہ کی کتاب کی عزت سب سے بڑھ کے۔ اب طب نبوی، جڑی بوٹیاں، تیل، ٹھیک ہے، بیری کے پتے، شرعی حدود کے اندر جو ہے نا یہ بھی علم ہونا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ راقی حکیم بھی ہو تو زیادہ بہترین ہو جاتا ہے کام، علم کے بغیر جو ہے نا نہیں بولنا چاہیے، قیاس اور اندازوں سے جو ہے نا بچنا چاہیے، علاج اور عبادت کو ہمیشہ جو ہے نا جوڑ کے رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد شامل حال اس میں ہوتی ہے، اور مریض کو توبہ اور پابندی کی تلقین یہ لازمی، ٹھیک ہے، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے کہ تم علاج کتاب اللہ سے کرو، ٹھیک ہے۔ یہ علاج کی صفت کو قرآن کے ساتھ ثابت کرتی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ڈیٹیل، ٹھیک ہے، اور ظاہر کرتی ہے کہ بعض رقات جو ہے نا راقی حضرات تشخیص اور علاج میں اضافی علم رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ معالجین کہلائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرعی راقی کی مذمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تشخیص نہیں کرتا، ہر شخص جو صحیح نیت اور ثابت اذکار کے ساتھ رقیہ کرتا ہے وہ اجر کا حقدار ہے، ٹھیک ہے، ماہر ہو تو اچھا ہے، لیکن قرآن و سنت کی طرف آپ کو کوئی بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، بدعت سے بچنے کا کہہ رہا ہے، تو وہ بھی اگر آپ کا علاج کر رہا ہے تو آپ اس کی بھی مذمت نہ کریں، پہلے تو یہ چاہیے کہ اچھا ماہر راقی ڈھونڈے، نہیں تو اسی کے کہنے پہ آپ چلیں، انشاءاللہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ کتاب اللہ سے علاج کرو انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا بہت اس بندے کو تو بھی پتہ ہوگا نا کہ کیا چیز ہے، کیا اس میں ضروری چیزیں ہیں اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ راقی اور معالج کو اس کی حد سے بڑھا نہ دیں آپ، اگر تواضع اور مطلب اس طرح وہ کر رہا ہے عاجزی سے، تو آپ اس کو مطلب ہے کہ بالکل ہی وہ نہ کریں، جیسے کہ آج کل دیکھا گیا ہے نا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اچھے کپڑے پہن لے یا کوئی تھوڑا سا زیادہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر
میں کیا الفاظ استعمال کروں، باعزت رہتے تھے، شیخ الحدیث تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے دور میں شیوخ تھے، محدثین تھے، وہ تقریم کا لباس پہنتے تھے۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر راقی کوئی اچھے کپڑے پہنا ہوا آ گیا، تکبر نہیں ہے۔ اگر بالکل مطلب ہے کہ بعض راقیوں پر بھی اثرات ہوتے ہیں مریضوں کے، اگر اس کو کی صحت ڈاؤن ہو گئی یا کچھ ایسا اس میں آپ نے دیکھ لیا جو کہ اپنی نشو و نما سے اس کی وہ نہیں اپنی طرف دھیان دے رہا، تو آپ نے حقیر بھی نہیں جاننا اس کو، درمیانہ پن اختیار کرتے ہوئے آپ نے علاج کرنا ہے یا کرانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ غرور بھی شیطان کی راہ ہے اور اس سے بچنا ہے ہم نے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا راقی، شرعی یا معالج کبھی بھی جادوگروں کی طرز اختیار اس کو نہیں کرنی چاہیے اور شفا کو اپنے لیے منسوب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دونوں قسموں کے راقی ہم نے بیان کیے، ایک ماہر ایک غیر ماہر، دونوں قسموں کے راقیوں میں خیر ہے، ٹھیک ہے؟ شرط یہ ہے کہ شرعی طریقے پر عمل ہو، تواضع ہو، فیصلہ اللہ کے سپرد کرنا، علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے؟ میں نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو شرعی راقی کے لیے میں ایک اور نصیحت کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو شرعی رقیہ کرتے ہیں، چاہے صرف شفا کی نیت سے پڑھنے والے ہوں یا تشخیص میں ماہر معالج ہوں، انہیں شرعی راقی کی صفات اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ رقیہ عبادت ہے، صرف علاج کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اوپر بیان ہو چکی ہیں شرعی راقی کی صفات، کہ راقی صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس میں یہ صفات بھی ہونی چاہیے تاکہ معاملات آگے صحیح چل سکیں۔ اچھا جی، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں کیسے شروع کروں، کون سی آیات سے آغاز کروں، کیا میں خود پڑھوں، کیا مخصوص دعائیں ہیں، کیا ہر شخص جو قرآن پڑھے وہ راقی بن جاتا ہے؟ دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ شرعی رقیہ کوئی ذاتی اجتہاد یا مرض کی ترکیبی دوا نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم عبادت ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس جو سبق میں نا ہم آپ کو صحیح آغاز کی رہنمائی جو ہے نا انشاءاللہ دیں گے، شرعی اصولوں پر مبنی، خرافات اور ذاتی تجربات سے آزاد چیزیں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ نے سیکھنا ہے رقیہ میں استعمال ہونے والی ثابت آیات اور صورتیں، دعائیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہاں اجتہاد جائز ہے اور کہاں اجتہاد کہتے ہیں جد و جہد کو، کہاں جائز نہیں ہے یہ بھی بتائیں گے۔ آخر میں وہ صفات جو ایک شرعی راقی میں ہونی چاہیے تاکہ اس کی رقیہ جو ہے نا قبول ہو اور اس سے اجر ملے۔ اچھا، اپنی رحلت علم اور اصول سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جذبات اور تجربات سے نہیں۔ تھوڑا سا کسی کو رقیہ کرتے جن نکالتے ہوئے دیکھ لیں آپ بھی شروع ہو جائیں، نہ، یہ خطرناک کام ہے، اپنے آپ کو اپنی فیملی کو مسئلوں میں نہ ڈالیں، تاکہ آپ مفید اور محفوظ راقی بنیں، ٹھیک ہے؟ علم سے جڑے رہیں۔ اچھا، رقیہ میں جو استعمال ہونے والی آیتیں اور صورتیں ہیں وہ بنیادی ہیں، انہیں تو چھوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ فاتحہ، آیت الکرسی، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آخری 4 قل ہیں، 3 معوذات، اور مطلب ہے کہ 3 قل 4 قل جو بھی لگا لیں، ٹھیک ہے؟ آیات ہیں، آیات سحر ہیں، سورہ اعراف کی 117 سے 122، یونس کی 79 سے 82، سورہ طٰہٰ کی 65 سے 70، نظر بد کی جو ہے نا وہ بھی اس میں آیات الحسد ہیں، جیسے سورہ قلم کی مطلب ہے کہ آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، بسم اللہ الرقیق من کل شیء ضیق اذھب الباس رب الناس، یہ والی دعائیں، ٹھیک ہے؟ حسنین کو جو دعا پناہ دیتے تھے نبی علیہ السلام، اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، یہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ الذی لا یضر، یہ صبح شام کے اذکار میں دعائیں ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، بیمار پرسی کی دعا،
اور دعائیں ہیں، اور اصلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک، بہت ساری دعائیں ہیں اس کے علاوہ بھی، اور حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں مل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، خود پر اور دوسروں پر ہم دم کر سکتے ہیں، پانی تیل پر، خود پر، پینے کے پانی، نہانے کے پانی پر، لیکن تشخیص پہلے ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ تیر نشانے پر دیکھیں، ایک تیر ہے اندازے سے چلائیں، وہ لگ بھی سکتا ہے، نہیں بھی، زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ مس ہو جائے، لیکن نشانے پر جب لگائیں گے تیر اچھا لگے گا، بہترین فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس دعا کے کیا میننگز ہیں، شرک نہ ہو ان الفاظ میں جس سے آپ دم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت کے مطابق اجتہاد جائز ہے، بشرطے کہ یہ گناہ یا قطع رحم نہ ہو، عقیدے کے خلاف یہ بدعتی الفاظ نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، زیادہ برکت والی جو دعائیں ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت میں جو دعائیں ہیں نا وہ سب سے بہترین ہیں۔ اخلاص جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، شہرت یا مال کی طلب نہیں، بلکہ صرف رضا اور شفا کے لیے، جو رزق لکھا وہ ملے گا، فیس آپ طے کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو توحید کی دعوت، علم شرعی صحیح اور ضعیف کا فرق جاننا، اور اہل علم سے سیکھتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ راکی کو بدعات سے بچاؤ، طلسمات، رموز یا غیر معلوم اقوال استعمال نہیں کرنے چاہیے، مریض کی جو ہے نا نصیحت، توبہ، نماز، قرآن و سنت کی طرف رہنمائی، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا سے بے رغبتی، زہد، پیسے طلب نہ کرنا، لوگوں کی ضروریات کا استحصال نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر بالکل ہی زکوٰۃ کا مستحق کو آ گیا تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کی ہیلپ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، خواتین کے ساتھ غیر ضروری اختلاط جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، حرام ہے، چھونے کی اجازت صرف شرعی اصولوں کے مطابق، وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ رقیہ جو ہے نا یاد رکھیں کہ عبادت ہے، پیشہ نہیں ہے، جو راقی بننا چاہے پہلے اپنی اصلاح کرے، اللہ کا خوف رکھے اور کتاب و سنت کی پیروی کرے، ٹھیک ہے۔ اب راقی شرعی اور غیر شرعی یہ ہم نے الحمدللہ کافی چیزیں سیکھ لی ہیں اس میں، غیر شرعی راقی کون ہوتا ہے اور شرعی راقی کی کیا علامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلسل رقیہ کی جو پروگرام ہے، خود بھی راقی عمل کرے، مریض کو بھی کرائے، قرآن و سنت کی دعاؤں کے دائرے میں رہتے ہوئے، شرک و بدعت کے دروازے کے اندر بالکل کوشش کرے کہ نہ جائے گا تو جہنم اپنے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی ہمیں مسائل کھڑا کرے گا وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ عظیم عبادت ہے، شیطان کو ہر دن کاری ضرب پہنچاتی ہے یہ پابندی جو کریں نا رقیہ پر، یہ استمرار ہمیشگی اس رقیہ کی فیلڈ میں یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان آپ کے رونے، شکایت یا تکلیف سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ کام پہ اٹھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ آپ کتاب اللہ سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، صبر سے بلا برداشت کر رہے ہیں، اپنے رب کی تقدیر سمجھتے ہوئے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اپنے نفس کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جہاد ہے نا شیطان سے، یہ فیلڈ، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، شیطان چاہتا ہے آپ ٹوٹ جائیں، تھک جائیں، سست ہو جائیں۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کہ یا اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، ٹھیک ہے۔ شیطان چاہتا ہے آپ رک جائیں، مایوس ہو جائیں، یہ سوچیں کہ رقیہ فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اتنے عرصے سے علاج ہو رہا ہے، یہ علاج کام نہیں کرتا، کبھی شفا حاصل نہیں ہوگی جی، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، لوگوں سے الگ کرتا ہے، آپ کو ناکامی اور تھکن کے احساس کو بڑھاتا ہے، تاکہ آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ لیکن یقین رکھیں ہر آیت جو آپ پڑھتے ہیں ایک ہتھیار ہے، ہر ذکر جو دہراتے ہیں ایک قلعہ ہے، اور ہر قدم جو آپ توحید اور عقیدے کی راہ میں اٹھاتے ہیں فتح اور نصرت ہے، لہٰذا آپ جو کچھ کرتے ہیں اس سے کم نہ سمجھیں، چاہے وہ چھوٹا لگے، اور دہرائی سے نہ تھکیں، صحت آ رہی ہے، شفا قریب ہے، نصرت
اور ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ پر سچائی سے توکل رکھتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ تشخیص سے لے کر بڑے لیول تک، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک یہ کورس ہے۔ کچھ ہمارے راقی ساتھی ہوں گے جو کہ یہ بور پن محسوس کر رہے ہوں گے، بور پن محسوس نہ کریں، آگے بڑے لیول کی باتیں آئیں گی۔ میں خود الحمدللہ یہ چیزیں صرف تبلیغ کی نیت سے اس میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ کورس ہے، کورس کو کورس ہی رکھا جائے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نا دہرائی ہو رہی ہے آپ کی بھی میری بھی اس چیز میں۔ باقی تشخیص کے مراحل انشاءاللہ شروع ہوں گے، آگے انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائیں گے۔ اس میں بھی کافی ہماری ٹیوننگ ہے، ہمارے ول پاور مضبوط ہو رہی ہے، یہ حصہ ہے اس کورس کا۔ کئی چیزیں میری اصلاح کریں گی، کئی چیزیں آپ کی اصلاح کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو بور نہیں ہونا کسی نے بھی، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ تو مطلب ہے کہ ہوتا ہے نا کہ یہ علامات بھائی بتائیں، کوئی قاری صاحب کو علامات بتائیں، کوئی تشخیص بتائیں، جن اندر سے باہر تنگ کر رہا ہے یا باہر سے سحر کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں، یہ بھائی ٹھیک ہے، یہ آئیں گی باتیں ابھی انشاءاللہ، لیکن ابھی پہلی کلاس ہے تو اس میں دیکھیں پہلی سیڑھی سے 10ویں پر ہم نے چھلانگ تو نہیں لگانی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ انشاءاللہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی ملے گا آخر میں۔ اس کلاس کے آخر میں امتحان ہوگا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی ہوگا جس میں میری اور آپ کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ اس امتحان میں دیکھیں اس کورس میں آپ کی بھی میری بھی اصلاح ہو رہی ہے، قرآن و سنت سے انشاءاللہ ہم نے سبق لینا ہے آگے۔ کئی ہمارے ساتھی ایسے ہوں گے جو کہ راقی رقیہ، کئی مریض بھی ہوں گے، کئی راقی بھی ہوں گے جو کہ رقیے کی فیلڈ سے وابستگی رکھتے ہیں، لیکن ایسے ہی بس بغیر سیکھے کر رہے تھے، لیکن یہ آپ کو سیکھ کر انشاءاللہ موقع فراہم کرے گا۔ یہ کورس سیکھ کر آگے کریں گے نا، آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کئی ہمارے ماہر راقی بھی ہوں گے اس میں، ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو مین بات یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اب ہم نے صبر کی اور سچائی اور توکل کی جو باتیں پڑھی ہیں نا شریرہ کہ اللہ آپ کا عزم مضبوط رکھے، صبر و ثبات عطا کرے اور شفا اور مطلب ہے کہ توکل عطا کریں ہم سب کو، ٹھیک ہے۔ شرعی رقیہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور دوسروں کی مطلب ہے کہ توحید اور اس چیز کی تبلیغ کا خیال رکھے، ان پر رقیہ کرے۔ یہ سنت میں معروف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، یہ میں نے پہلے بھی مسلم کی روایت پڑھی ہے، اس دم میں کوئی اجن جس میں شرک نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ بغیر علم یا تربیت کی کسی راقی کی مخصوص آیات اور دعاؤں کی تقلید شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک۔ کیوں؟ جواب، کیونکہ بعض پڑھائیاں جو ہے نا جن یا جادو یا جسم میں موجود شیطان کو مشتعل کر سکتی ہیں، اس کو بھڑکا سکتی ہیں، جس سے دورے پڑھنے میں یا شدید رد عمل پیدا ہو سکتا ہے یا مسئلہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ سیکھ کر کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اب عام پڑھائیاں تو ٹھیک ہے، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے ماہر راقی ہے یا ویسے فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام سے جو دعائیں ہیں، حصن مسلم کی چھوٹی کتاب ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو عام ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی آیات جو کہ ایک تیر نشانے والی، وہ نہ، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیات تجربے یہ تقلید کے لیے نہیں ہے، بلکہ مہارت اور تجربے کے ساتھ استعمال کی جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شدید رد عمل پیدا کر سکتی ہیں، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ اس نے قریبی کسی عورت پر سورہ صافات، جن، رحمان اور آیات العذاب وغیرہ پڑھ ڈالی، اچانک مریضہ کا رد عمل شدید ہوا، نوجوان خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا، اور مزید جو مریضہ کا حال ہونا تھا وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ دورے کی حالت میں رہ گئی۔ بعض کیس ایسے ہیں کہ اگلے نے خودکشی کر دی، مریض نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔
یہ معاملات ہیں۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ بغیر علم کے رقیہ کرنے کی خطرناکیاں کیا ہیں، اور رقیہ تجرباتی مطلب ہے کہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، رقیہ شرعیہ ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے سیکھنا، تاکہ وہ شرعی راقی بنے اور اپنا شرعی راقی اور غیر شرعی راقی میں فرق بھی کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو آیات مطلب ہے کہ ثابت آیات اور دعاؤں پر عمل کریں جو بغیر تربیت کے آگے نہ بڑھیں پلیز، یہ بھی ہے۔ اور آیات جو کہ مس اور جادو کے لیے مخصوص ہیں، ان کے لیے عملی تربیت اور رد عمل کی سمجھ ضروری ہے، تاکہ مریض یا آس پاس کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو بغیر علم کے مطلب ہے کہ جس نے علاج کیا، حالانکہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا، علم نہیں ہے اس کو، فرمایا وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ کے سامنے ضامن ہے۔ ہم لوگ رقیہ سیکھنے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ علم اور تجربے کے ساتھ ماہر کی زیر نگرانی سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ اندھی تقلید۔ ٹھیک ہے، اور اب اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو تحسین حفاظت میں کیسے دینا ہے؟ لیں جی، ماشاءاللہ رقیہ کی فیلڈ سٹارٹ ہو چکی ہے تمہیدی درس کے بعد، کہ گھر اور اس کے اہل و عیال کو شرعی رقیہ سے محفوظ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کل ہم شروع کریں گے۔ آج گھنٹے کا درس ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو خود بھی یہ سیکھیں اور لوگوں کو بھی لنک شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، تو تاکہ لوگ قرآن و سنت کے علاج کی طرف سیکھ کے آئیں اور علم کو آگے بڑھائیں۔ علم قبر میں لے جانے سے اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو سکھا کے مریں، تاکہ وہ جادوگروں کا مقابلہ آخر میں کر سکیں دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو کروڑوں عوام ہیں، آپ اور میں کتنا لوگوں کو ٹائم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا، آن لائن بھی ہوں آف لائن بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کو بھی آپ علم شیئر کریں، شیئر کرنے سے بڑھتا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم میں اٹھاؤں نا اس بارے میں تو انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا، میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے جتنا علم بانٹا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میرا یہ زندگی کا تجربہ ہے، چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ بخل کریں گے نا علم میں، وہ ملے گا نہیں بلکہ ادھر ہی رک جائے گا، اس میں بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ علم، ایک حدیث میں نے پڑھی، جس نے علم چھپایا قیامت کے دن اس کی زبان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ میرے سے گارنٹی کے ساتھ، میرے سے کوئی بھی لینا چاہے اس کی دلیل تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، میرے پاس لکھی ہوئی پڑی ہے اس کی دلیل۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کہا سنا، جو چیز قرآن و سنت کے مطابق وہ اللہ قبول کرے، جو غلطی ہے وہ اللہ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی سوال ہے کسی کا تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو راقی ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ علاج وغیرہ کر رہا ہے، معالج ہے، تو اب جس شخص کا علاج کیا جا رہا ہے مریض کا، تو اس میں یہ خدشات بھی ہوتے ہیں کہ جس کا علاج کیا جا رہا ہے، جو جنات اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، وہ آپ کے بھی دشمن بن جائیں اور آپ کہیں اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، یا ان میں جنات پہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، یا گھر میں کوئی چیز ایسی ایکسیڈنٹ، آپ کا ایکسیڈنٹ کر سکیں جاتے ہوئے، یا آپ کے سر پہ کوئی چیز ایسی مار دیں، یا اس طرح سے نقصانات پہنچا سکیں۔ تو اس طرح کا سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جی، کسی چیز میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے پوری دنیا میں، چاہے جن شیطان ہو یا انسان ہو، آپ ہوں یا میں ہوں، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا۔ چھری کاٹنے میں
اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کا کام ہے کاٹنا، پانی کا کام ہے ڈبونا، آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ نے نہیں جلایا۔ تو بات اس طرح ہے کہ جنات شیاطین کا آپ نے کہا جی کہ کیا ان میں طاقت ہے؟ دیکھیں ابلیس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے نا، تو مہلت اس کو ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب کسی کا علاج شروع کرتے ہیں نا، شیطان دیکھیں رقیہ ہے نا، یہ تو شیطان جنات کے ساتھ جنگ ہے سیدھی سیدھی۔ آپ ان پر پھول تو نہیں پھینک رہے نا کہ وہ آپ کو جواب میں پھول پھینکیں گے آپ پہ یا مجھ پہ، یہ تو ڈائریکٹ جنگ ہے۔ تو جنگ میں کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ آپ تک ہے کہ تیر جو ادھر سے آ رہا ہے، آپ کی زرہ کتنی مضبوط ہے۔ تیر وہاں پہ عملیات کے تیر برسائے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کی زرہ پڑھائیوں کی ہوتی ہے۔ توحید کتنا مضبوط ہے، توکل، پھر اتنے زیادہ اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے آپ کی پڑھائی میں، اتنی زیادہ مطلب جتنے شریعت کے پابند ہوں گے اتنی زیادہ ان کے تیر واپس ان کی طرف لوٹ جائیں گے، یا ادھر یہ زرہ سے ٹکرا کے گر جائیں گے، آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ ہے میرا جواب۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیکھے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی اپنا نقصان کر کے سیکھنا، اس سے اچھا یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصہ سیکھ لیں، ایزی ہو کے بستر میں بیٹھ کے آرام سے آن لائن آف لائن سیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں گے تشخیص کیا ہوتی ہے، علاج کا کیا طریقہ کار ہے۔ بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ بغیر سیکھے کریں گے تو ہو سکتا ہے 10واں سٹیپ آپ فرسٹ میں کر دیں، وہ نقصان ہو جائے آپ کو، آپ کی فیملی کو یا پیشنٹ کو، وہ پیشنٹ خودکشی کر لے۔ ضامن ہے، حدیث میں نے پڑھی ہے نا، ضمانت ذمہ دار ہے بندہ جو بغیر علم کے علاج کرے کسی کا۔ جی اچھا غازی صاحب، اس میں ایک بات ہے، مختصر سا ایک واقعہ ہے کہ ہماری فیملی میں خاتون ہے، تو وہ بیمار ہو گئی، ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے گئے، تو کافی دنوں سے بیمار تھیں، تو کسی نے بتایا کہ ان پہ کوئی جنات کا اثر ہو گیا۔ تو میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ میں نے کہیں سے منگوائی تھی، لاہور گجران والا سے کسی عالم کی، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ علاج کرنے کے لیے یہی آیتیں پڑھنی چاہیے۔ تو میں رات کو میں نے کہا کہ میں صبح جا کے نا ان پر یہ پڑھوں گا۔ تو جیسے میں نے آیتیں پڑھنا شروع کی نا، میں نے کہا رات کو تیاری کرتا ہوں، تو تھوڑی دیر بعد ایسے ہوا کہ میرے پیٹ میں ایسا ہوا کہ کسی نے آگ بھر دی ہے، تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے بخار ہو گیا، میں 2-3 دن بیمار رہا، وہاں جا نہیں سکتا۔ تو پھر وہ جو میری آنٹی ہیں، انہوں نے یہی مسئلہ تھا کہ پیٹ میں ایسے ہوا جیسے کسی نے آگ بھر دی ہے، تو مجھے ایسے اس کے بعد محسوس ہوا کہ شاید وہ جو چیزیں ان کے ساتھ تھی، میں تیاری کر رہا تھا، تو وہ چیزیں میرے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئی اور مجھے نقصان پہنچایا۔ اس کا جواب میں دے چکا ہوں آپ کو، آپ نے پھول پھینکنے کی تیاری کی تھی ان کی، وہ جی بالکل بالکل، بس یہ مین بات ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فیلڈ ہے۔ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کر رہا ہوں یہ سب کچھ؟ علاج بھی کئی عرصے کئی سالوں سے الحمدللہ ہماری فیلڈ ہے، اور اب یہ سکھانے کا عمل بھی شروع کر دیا۔ یہ کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے، اور کئی دنوں سے میں تیاری کر رہا ہوں یہ کرنے کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رکاوٹیں نہیں آئی ہوں گی بیچ میں؟ بالکل آئی ہوں گی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ نے بڑا اچھا یہ کام سٹارٹ کیا ہے، ورنہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے سٹارٹ کرتے ہیں، مطلب سکھاتے ہیں۔ اور سکھانا ہے اور سٹارٹ کرنے کو تو چھوڑیں، کسی سے ایک نسخہ پوچھ لیں تو وہ نہیں بتاتے، کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ہماری خاندانی وراثت میں ملا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، علم کوئی وراثت نہیں۔ حدیث ہے کہ آگ کی لگام بنائی جائے گی جو علم چھپاتا ہے۔ میں تو بتا دیتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے میں مطلب کہ کئی چیزیں بتا دیتا ہوتا ہوں، ہاں وہ چیز میں نہیں بتاتا جو کہ نقصان دینے کا باعث ہو۔ ابتدائی طالب علم ہے آپ، میں آپ کو 10ویں کلاس جو 10ویں سبجیکٹ کی چیزیں وہ ابھی بتا دوں، آپ جا کے تجربہ کر دیں کسی پہ، وہ چیز تو نہیں بتاتا۔ ہاں آپ میں دیکھوں گا، امتحان دوں گا، پہلے پڑھوں گا آپ کو کہ کہاں تک آپ پہنچے ہیں، کتنی کلاس پہلے پڑھی ہوئی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ، اور سمجھ بھی آئے گی، اور صحیح یوز بھی تبھی کر سکیں گے آپ اس کو۔ باقی واٹس ایپ میں آپ اپنا ڈیٹیل بھیج دیں، میں انشاءاللہ مزید آپ کو اس بارے میں گائیڈنس دے دوں گا۔ اور کئی لوگوں نے ریفرنس بھی دیے ہوں گے میرے خیال ہے، گروپ کے لنکس بھی شیئر کیے ہوں گے، تو اجازت ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی کہیں، جس کو بھیجیں نا آپ لوگ ان کو کہیں کہ اپنا فارم بھی کم از کم نا فل کر کے تو اپنا تعارف تو کم از کم بھیجیں۔